سنبھالے کوئی نہیں، سینے سے کون تیر نکالے کوئی نہیں، سب مر چکے ہیں چاہنے والے کوئی نہیں، بھیجا پڑے ہیں گود کے والے کوئی نہیں، بے کس ہیں آپ زور، سپاہ عدو کا ہے منہ جس کا دیکھتے ہیں وہ پیاسا، لہو کا ہے، منہ جس کا دیکھتے ہیں وہ پیاسا، لہو کا ہے، فیضان جان کے خیمے میں بیووں کو دی خبر، ہے میرے خزادے کا کٹتا ہے تنے سے سر، بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجادے نوحگر، خیمے سے نکلی بی بیاں بچوں کو چھوڑ کر ہلتا تھا عرش حضرت زینب کے بین سے، گر گر کے دوڑتی تھی کہ میں لوں، گر گر کے دوڑتی تھی کہ میں لوں، چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرف، دریا کدھر ہے خوں کا ترائی، دریا کدھر ہے خوں کا ترائی، سونے کی جاں حسین نے پائی کس طرح راستہ دے اے زمیں کے فلک کی ستائی ہوں، میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں، میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں، شے کے کراہنے کی جو آنے لگی صدا، دوڑی ادھر نبی کی نواسی برہ نہ پا، دیکھا بن کٹے ہوئے بھائی کا گلا، دیکھا بن کٹے ہوئے بھائی کا گلا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھے گری بنت مرتضیٰ غم سے کلیجہ پھٹ گیا، زہرا کی جائی کا اٹھی تو دیکھا نیزے پہ سار اپنے بھائی کا، اٹھی تو دیکھا نیزے پہ سار اپنے بھائی کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین وعجزت عن عته أوهام الواصفين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين للتراب بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في دعائه للمنتظرين: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. صلوات. میں سب سے پہلے اپنے سارے مومنین اور بالخصوص المہدی اسلامک سینٹر کی ساری انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ مولا کی ان مجالس کی واسطہ خیر بنے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی خیر نصیب فرمائے، صحت دے اور سلامتی دے اور آفت و مصیبتوں سے بچائے، اور آپس میں پیار اور محبت نصیب فرمائے، اخوت اور یگانگی عنایت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی شر شیاطین سے، شر منافقین سے اور شر حاسدین سے محفوظ فرمائے، اور اس مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جتنے بھی اس مرکز کے خدمت گزار رہے ہیں ابتدا سے لے کر آج تک، اللہ سبحانہ و تعالی اگر موجود ہیں ان پہ اپنی مزید توفیقات عنایت فرمائے، اور اگر گزر گئے ہیں تو اللہ انہیں شفاعت سید الشہداء عنایت فرمائے۔ اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم گفتگو کرتے ہیں، بعض کو اچھی لگتی ہے، بعض کو اچھی نہیں لگتی ہے، تو جس کو اچھی نہیں لگتی ہے ہم اس سے معذرت کرتے ہیں، لیکن پھر باتیں وہی کرتے ہیں، اس باتوں میں جو ہے نا وہ کوئی فرق نہیں آتا ہے، اور یہ باتیں ہم پھر کرتے رہیں گے اور پھر معذرت کرتے رہیں گے، تو یہ سلسلہ تو باہر کر جاری رہ گیا۔ صلوات بر محمد۔ ہماری گفتگو ان مجالس میں آج حقیقت میں تو 5ویں گفتگو ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کی ہے، اور اس میں ہمارے چند ایک عزیز اس مجلس میں بھی تشریف فرما تھے، اور میں نے بہتر یہی سمجھا ہے کہ یہ جو دن ہیں ہم اپنے وقف کر دیں اپنے مولا و راکا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ مجھے ٹائم کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ٹائم ہی سے تو چلتا ہے سارا سلسلہ، تو یہ ہے کہ ہمیشہ ان ذمہ داریوں میں سے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمارے ذمہ لگائی ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی مشکل میں آئیں، جب بھی کسی مصیبت میں آئیں، تو آپ کو واسطہ امام زمان دینا چاہیے۔ اللہ آپ کی مشکل کو برطرف کر دے گا۔ جب بھی حاجت قبول نہ ہو، جب بھی کسی شدائد اور مصائب میں گرفتار ہو جائیں، تو آپ کو واسطہ دینا چاہیے
امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ دوسری جو ذمہ داری ہے، 46 ذمہ داریاں ہیں ایک مومن کے لیے۔ اب ساری تو نہیں نا وہ بتا سکتا، کچھ تو باقی رہنی چاہیے۔ ساری بتا دیں تو پھر کہیں گے ہاں جی ساری ہمیں پتہ ہے، ویسے بھول جاتے ہیں آپ لوگ، مجھے ہمیں پتہ ہے جی۔ وہ ایک مولانا صاحب تھے نا، تو انہوں نے کوئی اشرہ تیار کیا، تو اس کے بعد انہوں نے ایک اشرہ پہلے پڑھا، تو اس کے بعد اگلے کو پچھلے میں گھمایا، پچھلے کو اگلے میں گھمایا، لوگوں کو کیا سمجھ آتی۔ اب جو تیسرا اشرہ پڑھنا پڑا، تو آپ شیخ محسن النجفی ہمارے استاد، اللہ پاک انہیں صحت دے، سلامتی دے، تو انہوں نے کہا اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا آگے والے کو پیچھے کر دو، پیچھے والے کو آگے کر دو۔ انہوں نے کہا وہ تو میں کر چکا وہ تو میں کر چکا ہوں۔ تو باہر کیف بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے باہر کیف جاری رہے گا، اور ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد قلم تو آپ کے پاس ہوتا ہے نہیں ہے، سیکھنے کا تو وہ ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے آدمی آتا ہے اور کچھ پوائنٹ نوٹ کرے۔ یہ تو رواج ہی نہیں ہے ہمارے ہاں نا، ہم فقط اپنے صدری علم ہی سے سب کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ آ گئے ہیں اور بڑی کمال کی بات ہو گئی۔ اور اگلے 24 گھنٹے میں اگر آپ سے پوچھوں نا آج سے 3 دن پہلے کیا کھانا کھایا ہے، تو مجھے اپنے جو مومنین ہیں ان کے حافظے پہ پورا یقین ہے کہ انہیں کچھ نہیں پتا ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ تو رواج ختم ہو گیا ہے نا، جو تحقیق والا تھا یا جو سننے والا تھا کہ ہمارے جو ہے نا وہ جیب میں قلم بھی ہونا چاہیے، کاغذ بھی ہونا چاہیے۔ مجھے بڑا اچھا لگا، میں ادھر جو علی اسلامک مشن میں جب خطبہ دیا تو ظاہر ہے کچھ جوان آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو 4 پوائنٹ بتائے یہ بہت زبردست تھے، آپ نے جو ہے نا دوبارہ سے ہمیں لکھوائیں کاغذ میں۔ مجھے خوشی ہوئی اس بات کے لیے۔ آج جب مجھے مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے وہی باتھسٹ میں جو ہے نا وہ ملے، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو خطبہ آپ نے دیا تھا پلیز آپ اس مجلس میں وہ ریپیٹ نہیں کر دیں گے؟ تو بارہ کہ میں اپنے سیٹنگ کے تحت گیا تھا، تو سیٹنگ تو رہتی نہیں ہے اس ممبر پہ، یہاں تو پھر بڑے بڑے جو ہے نا وہ تو باہر کے وہ مجلس تو ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وہ میرے پاس آئے، میں نے کہا وہ میں نہیں کر سکا آپ کے پوائنٹ، تو یہ سلسلہ تو باہر کا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ ہمیشہ ایک چیز کا جو ہے نا وہ دھیان کریں، ان مجالس کو تحقیقی مرکز بنائیں، اور اپنے لیے جہاں پہ نہیں لکھ سکتے گھر میں جا کر جو ہے نا ان پوائنٹس کو آپ کے پاس ایک کاپی ہونی چاہیے۔ میں نے اس محرم میں کیا سیکھا ہے میں آپ کو بتا دوں، حق کی عزاداری یہی ہے کہ جب یہاں سے ہم جائیں تو ہمیں اس کو اپنی اس ضمیر کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اپنے وجود کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ ہم نے کیا سیکھا ہے 10 دنوں میں؟ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں، میزان بنائیں، اپنی سنجش بنائیں، اپنی ہر روز کے لکھیں، ہر روز کم از کم اس وقت تو یاد ہی رہتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ آپ کے پاس کتنی تحقیق ہو گئی، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ 40 سال 50 سال مجالس سنتے ہیں، اس کے بعد اگلا میں نہیں کہتی بات۔ اور یہ چیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ جب آپ پوری فل جو ہے نا آپ 50 سال میں آپ کے پاس 50 کتابیں ہونی چاہیے تھی آج تک، 40 سال آپ مجالس سنتے رہے ہیں، 2 مہینے، اور یہاں پہ بالخصوص نارتھ امریکہ میں، اور یہاں تو 2 مہینے 10 دن مسلسل، اور یہاں اس ممبر پہ میں تو کئی اشرے پڑھ چکا ہوں یہاں پہ۔ یہ جو آپ کتاب اب دیکھ رہے کہ لوگوں میں فاطمہ ہوں، یہ بی بی سلام اللہ علیہ کے خطبوں کی ہے، یہ 2007 کا اشرہ ہے یہ جو چھپی ہوئی ہے۔ یا مثلا جو ہے وہ راز بندگی کیا ہے، وہ برمپٹن کا اشرہ ہے، وہ پورے 30 مجالس جو میں نے پڑھی تھی، 30 مجالس، وہ راز بندگی کیا ہے، وہ مجالس ہیں ساری۔ وہ جو عالم برزخ چھپی ہے ہماری کتاب، وہ ایڈمنٹن کا وہ اشرہ ہے جو عالم برزخ کے اوپر ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی ایک بات بتاتا ہوں۔ بڑے لوگوں کی، چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا اس وقت جو سٹائل تھا ٹو دا پوائنٹ، اور ایک بات ہے یا یس یا نو، یہ نہیں ہوتا تھا ادھر ادھر، تو اس طرح بھی کرنا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھیں تو
تو اتنے لوگ متاثر، یعنی اس مجلس کے بعد لوگ سارے جمع ہو جاتے تھے جس گھر میں، جس طرح آج میری دعوت تھی دوپہر کی، اس گھر کے بڑا گھر اور سارے لوگ جمع، ساری رات مسئلے پوچھتے. صبح کے ٹائم انہوں نے تو کام پہ چلا جانا ہے، ہم نے پھر سو جانا ہے نماز کے بعد. وہ اتفاق ایسا ہوا کہ مجلس پڑھ کے آئے تو ان گھر والوں نے وہ میری کل کی مجلس لگائی ہوئی تھی جو فشار قبر پہ تھی، اور میں خود ڈر گیا. اپنی مجلس سن کر میں خود ڈر گیا. تو میں نے کہا کہ یہ تو میری حالت ہے، تو یہ جو بیچارے آتے ہیں سنتے ہیں آ کے، تو ان کا کیا عالم ہوگا. تو باہر کیا یعنی وہ جو ہے یہ ساری جتنی وہ عالم برزخ جو کمر ہے، مجھے نہیں احساس تھا اس چیز کا اتنا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ برمپٹن میں میرے پروگرام تھے، 1 مہینہ پورا قرآن کے اوپر میں نے پروگرام کیے اس ٹائم پہ، 94 کی بات کر رہا ہوں. اور جہاں پہ میری رہائش ہوتی تھی انہیں کہتے تھے یہ اہل قرآن ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کے موضوع پہ سارے جو ہے نا وہ دروس رکھے کہ قرآن پہ. عادل صاحب جو ہے نا اس وقت یہ خوجوں کا جو ہے نا وہ سینٹر نہیں ہوتا تھا، ایک ویسے کرائے کے لیے جگہ لی تھی اس وقت. میں اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں، بعد ممکن ہے پیدا بھی نہ ہوں جب کہ میں بات کر رہا ہوں. صلوات بر محمد والے. یہ بعد میں بنا ہے مرکز، جو معصومین ہے یہ بعد میں، پہلے کرائے کی جگہ ہوتی تھی، اوپر چڑھ کے اس طرح جانا پڑتا تھا. پتہ نہیں کسی نے دیکھا ہے یا وہ جانتے ہیں جو ہمارے جو پرانے انتظامیہ ساری جو ہے اس وقت وہ ہوتا تھا. بعد میں بنا ہے یہ جو معصومین سینٹر ہے اور سارا، اس وقت نہیں ہوتا تھا، یہ بعد میں. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم کتنا سیکھتے ہیں اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، کتنا سیکھتے ہیں ہم اس کے بعد بھول جاتے ہیں. اس کا تحقیقی اس لحاظ کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کم از کم کچھ ایک جو ہے وہ اسی وجہ سے میرے مولا اور آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں قید العلم بالکتاب، اپنے علم کو قید کرو لکھ کے. انسان بھول جاتا ہے. مجھے یاد ہے میں نے پہلے جوانوں کو میں اس وجہ سے کہتا ہوں یہ سارے ایکسپیرینس، مجھے یاد ہے میں نے 83 تک کوئی لکھتا نہیں تھا، اور میں ایک دفعہ سنتا تھا بس کافی ہوتا تھا، یاد رہتا تھا، یاد رہتا تھا. اس وقت 83 مشہد میں زیارت گئے، واپس آئے تو میں نے کہا کہ یہ تو ایک دفعہ مثلاً کسی کا نوحہ سنا تو یاد، کسی کا شعر سنا تو یاد، یعنی حدیث سنی تو یاد. جوانی میں تو یہ ہوتا ہے نا، ابھی کیا ہے کل کیا کھایا کوئی یاد نہیں. یہ ہو جاتی ہے انسان کی حالت. میں نے کہا یہ اس پہ کب تک تم رکھو گے اس کے سب چیزوں کو، لکھا کرو. لکھنے کا رواج جو ہے نا وہ یہ چیزیں کیا ہیں کہ انسان کو کبھی بھی حافظے کے اوپر جو ہے نا مکمل نہیں رکھنا چاہیے، لکھنے کی ضرورت ہے اس پہ. اور یہ چیزیں ہم میں نہیں ہے کہ جس کو ہم امپروومنٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اب آ جائیں، یہ تو میں نے آپ کو باہر کیف تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے تاکہ آپ لوگوں کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے اور میں بات کروں. اب اصل میں ہم نے شروع کرنا ہے اپنے موضوع کو، اور آپ صلوات پڑھیں. اور ہم اس ٹائم کو کاؤنٹ بھی نہیں کرتے ہیں. ارشاد فرمایا میرے مولا اور آقا نے، فرمایا کہ اللہم عرفنی نفسک، میرے اللہ تو اپنی ذات کی معرفت عنایت فرما. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اگر تو اپنی ذات کی معرفت عنایت نہیں فرمائے گا تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا. میں نے کل آپ کو ایک مثال دی اور کل کہا تھا 2 مثالیں دوں گا، لیکن مجلس تمام ہو گئی، اب تک کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ نے ایک ہی مثال دی تھی اور آپ کی دوسری مثال کہاں گئی. یہ چیزیں ہوتی ہیں. پورا مجمع سن رہا تھا مولا امیر المومنین کی تقریر کو، خطبہ نیمہ شعبان کو، کسی میں نہیں ہے. اور میرے مولا فرماتے ہیں کاش کہ آج کی شب کوئی دعائے خضر پڑھ لیتا، کاش شب جمعہ پڑھ لیتا، کاش مہینے میں پڑھ لیتا، کاش سال میں پڑھ لیتا،
کاش زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیتا. کوئی بھی نہیں کیا، فقط ایک دروازہ نوک کیا، کمیل ابن زیاد نے. کہا فرمایا کون؟ کہا میں کمیل ہوں. فرمایا کیا کام ہے؟ کہا مولا وہ جو آپ نے بات کی تھی کہ وہ اگر کاش کوئی دعائے خضر پڑھے آج کی رات، اور تو وہ دعائے خضر کیا ہے؟ فرمایا اچھا آ جاؤ اندر، بیٹھ جاؤ یہاں. میرے مولا فرماتے ہیں چونکہ تیری شان اہل بیت کے نزدیک بہت اجل ہے، اس وجہ سے میں تمہیں راز امیر المومنین دے رہا ہوں. یہ راز ہے دعائے کمیل، جس میں ہم صفحے گنتے رہتے ہیں کتنے رہتے ہیں کتنے رہتے ہیں کتنے رہتے ہیں. اب کتنے صفحے باقی ہیں، کتنے صفحے باقی ہیں ابھی، اور 2 صفحے پڑھ لو، آرام کے ساتھ پڑھو، دھیان کے ساتھ پڑھو، اور دل و جان کے ساتھ پڑھو، عشق و سرور کے ساتھ پڑھو، اپنے پورے وجود کے ساتھ پڑھو، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھو، پورے فوکس ہو کے پڑھو. ایک صفحہ پڑھ لو وہ کافی ہے. ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں. دعا مانگیں، دعا مانگنے والی چیز ہے. اس سے جتنا مانگو گے اتنا ہی وہ خوش ہوتا ہے، اتنا ہی وہ خوش ہوتا ہے. جتنی دفعہ مانگو گے اتنا ہی وہ زیادہ خوش ہوتا ہے. دنیا والوں سے مانگو وہ ناراض ہوتے ہیں، اس سے مانگو یہ خوش ہوتا ہے. یہ فرق ہے دنیا میں. اسی وجہ سے میرے مولا اور آقا امام زین العابدین علیہ السلام غلقت الابواب، یہ دنیا والوں کے سب کے دروازے بند ہو چکے ہیں. یا اللہ رات چھا چکی ہے. الہی بابک مفتوح للسائلین، میرے اللہ تیرا دروازہ تو ہر دم سوالیوں کے لیے کھلا ہے، ہر دم سوالیوں کے لیے کھلا ہے. اس وجہ سے جتنی دفعہ مانگیں گے اس کی عطائیں بغیر مانگنے کے انسان کو کبھی نہیں ملتی ہیں. یاد رکھو، کبھی بھی انسان کو نہیں ملتی. کوئی بڑی منزل انسان کو نہیں ملتی ہے اس سے التجا کیے بغیر. کوئی بڑا مرحلہ انسان کو نہیں ملتا ہے اس سے مانگنے کے بغیر. اسی وجہ سے ہے کہ تم مانگ کے تو دیکھو. اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. 7 مرتبہ اس ایک آیت میں، یہ واحد آیت ہے قرآن کے اندر، واحد آیت ہے قرآن کے اندر، 7 مرتبہ اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے، اپنی طرف سے. مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو. اس وجہ سے جتنی دفعہ آپ اس سے مانگیں گے وہ چڑھتا نہیں ہے، وہ خوش ہوتا ہے. دنیا والے ہیں، باہر فرمایا بار بار ان کے دروازوں پہ مت جاؤ، مت جاؤ ان کے دروازوں پہ. اور یہ ایسا ہے اگر اس کے دروازے پہ نہ آئیں تو یہ چڑھ جاتا ہے. جتنی دفعہ آتے ہیں یہ خوش ہوتا ہے، جتنی دفعہ مانگتے ہیں. الہی بابک مفتوح للسائلین، الہی بابک مفتوح للسائلین، میرے اللہ تیرا دروازہ ہر دم کھلا ہے سوالیوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے. وہ جو بھی مانگتا ہے اسے دیتا ہے. ایک دفعہ یا رب کہہ دے، یا رب کہہ دے. اور بالخصوص جب جوان یا رب کہتا ہے، جب بوڑھا ہو جائے تو پھر یا رب ہی کرنا ہے، اور کیا کریں گے. اب نہ ہل سکتا ہے، نہ وہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے. تو یا رب جی اٹھتا ہے، یا رب. جوان جب طاقت ساری عروج شباب، اللہ کو بہت پسند ہے جوان جب کہتا ہے یا رب. اللہ فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے. ماشاءاللہ اب سارے جوان ہیں، ایسی کہ پریشانی کیا بات. صلوات پڑھیں گے سب سارے. اللہ فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے. تم کہتے تھے یہ فساد کرے گا، دیکھو اس کی حالت، یہ رو رہا ہے، یہ گریہ کر رہا ہے، یہ خشیت میں ہے، اس وقت خشیت الہی میں ہے. اس میں کیا
جذبہ ہے، کیا تڑپ ہے یہ جوان میں. جوانوں کی بہت زیادہ، حضور بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے جوانوں کی، بہت زیادہ محبت کرتے تھے جوانوں سے، بہت زیادہ. 20 سال کا جوان ہے، اسے کمانڈر بنا دی حضور، جرنیل بنا دی. جتنے بوڑھے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ پھر ہمارا کیا بنے گا، یہ کیا کیا آپ نے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ سورہ بقرہ آتی ہے، تمہیں سورہ بقرہ بھی یاد نہیں، سورہ بقرہ بھی نہیں تمہیں آتی، اور اس کو سورہ بقرہ بھی حفظ سمجھ گئے تھے. فرمایا میں 3 وجہ سے جوانوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. 3 وجہ ہیں اس کی، for 3 reasons. نمبر 1، ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، بہت لینیٹ، سافٹ. جوان کو آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے آج تک کوئی جوان نہیں دیکھا کہ میں انہوں سے سمجھایا ایک دفعہ. میں پچھلے دنوں 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے دبئی تھا، تو میری دعوت کی ایک جگہ مومنین، تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ بڑا نیک، نمازی، اور لیکن بالکل صبح سویرے اٹھ کے خنجر چلا. اور میں نے کہا کہ اب میں نے کہا کہ اس کو کس طریقے سے میں سمجھاؤں، میری ہر روز دعوت بھی کر رہا ہے. لیکن میں نے کہا یہ تو میں نے ٹھان لیا تھا، میں نے جاننے سے پہلے ضرور اس کو تبلیغ کر کے جاننی. یہ تو میں نے جانے سے کچھ 1-2 دن پہلے اب میرے لیے ہوٹل بک کرائے، میرے لیے سارا انتظام کیا، میرے سارے پروگرام کے اہتمام کیا، سب چیز ہے. نماز اپنے ٹائم پہ پڑھ رہا ہے. کبھی جو ہے نا، میں نے کہا کتنا اچھا نیک نیت ہے جوان، سب چیزیں ہیں اس میں، ایک چیز کی اس کی جو ہے. تو میں نے کہا کہ بہت اچھی آپ ماشاءاللہ، بہت اچھے حیدرآبادی جوان، بہت اچھے. کتنی خدمت جو ہے نا آپ کی، مولا نے جو ہے نا آپ کو کتنی توفیق دی. یہ ہم میں واجب ہے، داڑھی رکھنا ہم میں واجب ہے. ان کا بیٹا ہمارے پاس لندن میں ہے، اور اس نے بھی میری سپورٹ کی ہے. جوان بہت جلدی سپورٹ کرتے ہیں. کہا سپورٹ کیا کی کہ بابا آپ داڑھی رکھ لیں گے نا تو میرے بابا بن جائیں. کہا اب نہیں ہے بابا بنا، نہیں آپ تو میرے بھائی جیسے لگتے ہیں. انہوں نے مجھے، میں ادھر پہنچا انگلینڈ واپس، تو مجھے فوٹو بھیجا کہ قبلہ میں اس سے یہ دیکھے میں نے آپ کے کہنے پہ داڑھی رکھ لی ہے، داڑھی رکھ لی ہے. یہ چیز جو ہے جوانوں میں ہوتی ہے. They are very soft, very kind, very lenient. وہ نہیں ہوتا اس میں آپ قبلہ اتنی آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ یہ جو ہے نا میں یہاں پہ جو ہے نا وہ داڑھیاں بھی رکھوا دیں گے اس میں، یا پاکستان میں جائیں وہ لائسنس رکھ لیا آپ نے. تو بات یہ ہے کہ اس وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اس وجہ سے محبت کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے ان کا موعظہ پہ جو ہے نا ان کا بہت جلدی اثر ہوتا ہے، بہت جلدی. جوان جو ہے نا، جوان کو ایک دفعہ صحیح طریقے سے آپ سمجھا دیں. میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے آپ اس کو صحیح طریقے سے ایک دفعہ سمجھا دو. تیسرا یہ ہے کہ انہیں کوئی جو ہے نا سیاست میں غرض نہیں ہوتی. 3 چیزیں جو ہے نا اس کی وجہ سے حضور سب سے زیادہ جو ہے نا وہ جوانوں سے محبت کیا کرتے تھے. اور یہ بات جو ہے نا اس لحاظ کے ساتھ بھی ابھی دوسری دلیل دے دوں، تاکہ پھر ابھی تو میں نے خود جو بتا دیا ہے، پھر تو مجھ سے پوچھیں گے نا، مجھ سے پوچھیں گے. سلوات پڑھیں گے. فرمائے کہ میرے اللہ اپنی وجود، اپنی ذات کی معرفت عنایت فرما، چونکہ اگر تیری ذات کی معرفت نہیں ہوگی تو تیرے نبی کو نہیں پہچانتا. اللہ نے رسول باطنی رکھا ہے انسان کے اندر آ کر، اور جو کل آپ کو دلیل دی، چونکہ جب حواس غلطی کرتے ہیں تو عقل اس کو ریکٹیفائی کیا کرتی، عقل اس کی اصلاح کیا کرتی.
جب عقل غلطی کرتی ہے تو یا نبی اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں یا علی اس کی اصلاح کرتے ہیں. آپ ماحول بنائیں تھوڑا مجلس کا. جی نہیں تو میں ابھی کہوں گا کہ میں اب سے سٹارٹ ہوں. جی جی دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ہم اتنے ناقص ہیں کہ ہم اللہ تک نہیں جا سکتے، اور اللہ اتنا کامل ہے کہ ہم تک نہیں آ سکتے. ہم اپنی شارٹ کمنگ کی وجہ سے، چونکہ ہم میں نقص تام ہے، اور وہ کیا ہے؟ کمال مطلق ہے. کمال مطلق کی مجبوری ہے کہ نقص کام تک نہ آ سکے. نقص کام تک آئے گا وہ ہم کچھ بھی نہیں ہے نا، پہلے ہی ناقص ہیں تو ہم کیا سمجھیں گے؟ ہم اتنے ناقص ہیں کہ اس کمال مطلق تک نہیں جا سکتے. تو فیض تو رکا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے فیض دے، ہم اپنے نقص کی وجہ سے اس فیض کو جذب نہیں کر سکتے، اور وہ اتنا کامل ہے کہ ہم تک وہ فیض نہیں پہنچا. لہذا اللہ کو ضرورت پڑی ہے. why we need the prophethood? Why we need the prophethood? یہ why کا جواب یہ ہے. ہم اپنے اس نقص کی وجہ سے اس تک نہیں پہنچ سکتے، وہ اپنے کمال کی وجہ سے ہم تک نہیں آ سکتا ہے. تو لہٰذا ضرورت پڑی کہ کوئی مڈل گراؤنڈ ہونا چاہیے کہ جو ڈائریکٹ فیض اس سے لے بندوں میں تقسیم کرے. اسی کو جو ڈائریکٹ فیض لے کر اللہ سے بندوں میں تقسیم کرتا ہے، جو واسطے بناتا ہے، جو وسائط بنایا کرتا ہے، جو ریسورسز اور سورسز بنایا کرتا ہے، اسی کو ہم نبی کہتے ہیں، اسی کو ہم علی کہتے ہیں. اس وجہ سے کہ وہ فیاضی کا کام کرے، فیض ہیں، واسطے فیض ہیں. اس وقت واسطے فیض ہمارے مولا اور آقا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ. یہ جتنے انبیاء ہیں، جتنے رسول ہیں، یہ سارے کے سارے معصوم. اچھا ایک اور بات بتا دوں، یہ خدا نہیں ہے. یہ خدا کہنا غلط ہے. نصیریت تو یہیں سے نکلی ہے، سمجھے نہیں ہے بات. نصیریت جو نکلی ہے وہ یہیں سے نکلی ہے. انہوں نے دیکھا نا وہ جلوے جو امیر المومنین کے، ان جلووں کو دیکھا، انہوں نے کہا اچھا کام تو سارے جی خدا والے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا نہیں ہے. اگر خدا ہوتے تو جس طرح ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے تھے، ان تک بھی نہیں جا سکتے. اور وہ ہم جیسے بھی نہیں ہیں، جس طرح بھابی گمراہ ہو گئے، وہ ہم جیسے بھی نہیں ہیں. اس طرح کا اگر ہم جیسے ہوتے، جس طرح ہم خدا تک نہیں جا سکتے، وہ بھی خدا تک نہیں جا سکتے. لہٰذا وہ نہ خدا ہے نہ ہم جیسے ہیں، بلکہ اوپر جب دیکھا جاتا ہے تو مظہر پروردگار نظر آتے ہیں، اور جب نیچے دیکھا جاتا ہے تو کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، میں تو تم جیسا بشر ہوں، لیکن مجھ پہ وحی ہوتی ہے، مجھ پہ وحی ہوتی ہے. اب یہی ہے کہ سارے کے سارے اسی وجہ سے اللہ نے جتنے واسطے بنائے ہیں، جتنے یہ سورسز بنائے ہیں، جتنے یہ وسائل بنائے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ اللہ کے فیض لیتے ہیں، بندوں میں تقسیم کیا کرتے ہیں. اب یہ بات توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے جب بھی امت میں کوئی پریشانی بنتی تھی، کوئی شدت آتی تھی، کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی کسی قسم کی بلا نازل ہوتی تھی، اللہ نے چونکہ ان کو واسطہ بنایا تھا، لہٰذا یہ واسطہ ان کا دیتے تھے، اللہ ان کی مشکلات کو حل کر دیتا تھا. آدم کی امت جب مشکل میں گرفتار ہوتی تھی، واسطہ آدم کا دیا کرتی تھی. نوح کی امت جب کسی مشکل میں پڑتی تھی، واسطہ نوح کا دیا کرتی تھی. ابراہیم کی امت جب مشکل میں پڑتی تھی، واسطہ ابراہیم کا دیا کرتی تھی. عیسیٰ کی امت جب مشکل میں پڑتی تھی، واسطہ عیسیٰ کا دیا کرتی تھی. ہماری کتابیں چھلک رہی ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک جب انبیاء مشکل میں پڑتے تھے تو یا نبی کا واسطہ دیتے تھے یا علی کا واسطہ دیتے تھے.
یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطر. یہ کیا ہے؟ یہ وہی واسطے ہیں، یہ وہی واسطے ہیں کہ جن کے نام لینے سے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، جن کا نام لینے سے جو واسطہ بن جائیں، ایک دفعہ واسطہ بن جائیں. واسطہ جب بن جاتے ہیں اللہ ان کے واسطوں کو کبھی رد نہیں کرتا، ان کے وسیلوں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا. یاد رکھو ہمیشہ، اور اپنے آپ کو سمجھو اس چیز کی کہ ہم کچھ نہیں ہیں. کبھی اپنے اعمال کے اوپر وہ ناز نہ کیا کرو کہ ہم جو ہے نا ہم نے اتنے عمل کیے ہیں تو ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں تو اتنے وہ کرتے ہیں. اپنی نمازوں کو دیکھا ہے، روزوں کو دیکھا ہے، حج کو دیکھا ہے. سب سے بڑی جو چیز ہے انسان کے لیے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو صاف بتاتا ہوں، اگر یہ ہستیاں اپنا نگاہ لطف، جب ان کی نگاہ کرم جب ہو جاتی ہے تو یہ جب چاہیں تو ذرے کو آفتاب بنا دیں، بوند کو دریا بنا دیں. یہ ایسی ہیں. اور ہمیشہ یہ کہیں کہ یا اللہ میرے بڑے اعمال ناقص ہیں لیکن میرے واسطے بہت بڑے ہیں، میرے واسطے بہت بڑے ہیں. میرے پاس سیدہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہے، میرے پاس امیر المومنین کا واسطہ ہے، میرے پاس سید الشہداء کا واسطہ ہے. میرے پاس واسطوں کی کوئی کمی ہے، اور ان کے ذریعے جب آپ مانگیں گے. اسی وجہ سے کیوں کہتے ہیں کہ جب آپ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ان کے نام کے لیے جب آپ صلوات پڑھتے ہیں اور تاجیل ظہور کے لیے جب آپ دعا کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں اضافہ کرتا ہے؟ اسی وجہ سے جب تاجیل ظہور، یہ حدیثیں ہیں، جب آپ تاجیل ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ آپ کی زندگی میں اضافہ کر دیا کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو میری حجت کے لیے دعا کرتا ہے، زندگی اور سلامتی کے لیے، میں اسے اور زیادہ زندگی عطا کرتا ہوں. یہ دعائیں ایسی ہیں جب بھی ایک انسان اپنے مولا اور آقا کا واسطہ دیتا ہے، دعا کرتا ہے ان کے نام. ایک شخص کہتا ہے کہ جی چاہتا ہے نا کاش میں کربلا ہوتا، اپنی جان نثار کر دیتا اپنے مولا اور آقا. دوسری یہ دعا ہے کہ کاش امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ان کی حکومت اور ولایت میں میرا خاتمہ بالخیر ہوتا. تو مولا فرماتے ہیں تمہاری دونوں دعائیں قبول ہوں گی جب تم نیت سے کرو. اللہ تمہارا شمار بھی شہدائے کربلا کی، تمہاری نیت ہے نا، نیت ہے، نیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوا کرتی. نیت اگر ایک انسان کی ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ایک شخص ہے نا کہ جنگ جمل ہوئی، جمل اونٹ کو کہتے، تفصیل کی ضرورت ہی نہیں. تو ایک مومن بیمار تھا، اس کا بھائی آیا مولا کے پاس اور آگے کہنے لگا کہ میرا بھائی بڑا پریشان ہے. واٹس ہیپننگ، کیا وجہ بن گئی؟ کہا کہ وہ جب جنگ جمل ہوئی نا تو وہ اس ٹائم بیمار تھا اور کہتا ہے میرا جی چاہتا تھا میں اپنے مولا اور آقا کی ہم رکعت جہاد کرتا. امام نے فرمایا اچھا وہ بیمار تھا اور اس وجہ سے نہیں آ سکا؟ جی قبلہ اسی وجہ سے وہ نہیں آتا. فرمایا یاد رکھو جو بھی تیرے بھائی سے لے کر قیامت تک جتنے مومن آئیں گے ان کی نسلوں میں، ان کی صلبوں میں
جن کو یہ دھیان ہوگا اور جو اس بات پر راضی ہوں گے کہ میرے مولا جنگ جمل میں حق پر تھے، وہ سارے کے سارے جنگ جمل کے ثواب میں شامل ہیں، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں جنگ جمل میں بھی ہوتا تھا، وہ بھی شامل، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ شامل۔ نیتوں کے، نیت جتنی انسان کی پاکیزہ ہوتی ہے، ہولی انٹینشن، سیکریٹ انٹینشن، پیور انٹینشن، جتنی انسان کی خالص ہوتی ہے، اللہ اتنا ہی زیادہ اس میں اجر دیا کرتا ہے۔ جتنا ہے بعض اوقات نیت اتنی خالص کہ سند آ رہی ہے اللہ کی طرف سے تاج ولایت کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ بعض میں لوگوں نے ویسے ہی اتار کے دین، پھر وہ کہا واپس کرو، واپس کرو، تم نے جس نیت سے دی تھی، اللہ ایسی تھوڑی آیتیں بھیجتے، اللہ آیتیں جو ہے نا وہ حساب کتاب کے ذریعے بھیجا کرتا ہے نا، نہیں یہ تھوڑی ہے کہ ہاں جی انگوٹھی لے لو اس کے بعد واپس کر دو۔ تو تم نے 60 مرتبہ دی ہے، ایک آیت نہیں آئی، اور نماز کی حالت میں دی ہے، اللہ نے تاج ولایت پہلا دی ہے۔ وہ ساری عبادتیں کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو جاتی ہے۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی جو ایک ضرب ہے، ایک ضرب، اسی وجہ سے آتا ہے کہ دشمن بھی جو ہے، عمر عاص کے جو ہے نا، یہ عمر عاص کے شعر ہیں، بھی امپورٹنٹ لگا، لیکن بعض جب پڑھتے ہیں ہم اسٹیجوں میں بتاتے نہیں، میں آج بتا رہا ہوں، یہ عمر عاص کے شعر ہیں۔ یہ بِآلِ محمد عُرِفَ الثواب وفی ابیاتہم نزل الکتاب، ہم حجج الالہ علی البرایا بہم وبجدہم لا یستراب، لا سیما ابو حسن علی لہم فی الحرب مرتبۃ تہاب، علی الدر والذہب المصفى وباقی الناس کلہم تراب۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بآل محمد عرف الثواب، اگر تم نے حقیقت جاننی ہے نا، حق کو دیکھنا ہے، تو وہ تم آل محمد کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ بآل محمد عرف الثواب، یہ سواد کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ نہیں، جو 3 نقطہ سے ہے وہ بھی نہیں، سواد کے ساتھ۔ بآل محمد عرف الثواب وفی ابیاتہم نزل الکتاب، یہ گھر تو وہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کی طرف سے آیتیں ہی آیتیں نزل آتی ہیں، اللہ کی آیتوں کی تجلی گاہ۔ اور کہتے ہیں ان میں سب سے بڑی جو آل محمد میں ہستی ہے، یا آل محمد عرف الثواب وفی ابیاتہم نزل الکتاب، ہم حجج الالہ علی البرایا بہم وبجدہم لا یستراب، یہ اللہ کی حجت ہے اس زمین کے اوپر، جس پہ کبھی شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لا سیما ابو حسن علی لہم فی الحرب مرتبۃ تہاب، اس آل محمد میں سب سے بڑی ہستی کا نام علی ابن ابی طالب، لہم فی الحرب، لہم فی الحرب مرتبۃ تہاب، جن کی ایک شان ہوتی تھی جب وہ جنگ میں ہوتے تھے۔ علی الدر والذہب المصفى وباقی الناس کلہم تراب، علی کی مثال سونا ہے، سونا ہے علی، اور علی کے مقابلے میں جتنے بھی آئے ہیں سارے کے سارے خاک ہیں، وہ مٹی ہیں ان کے مقابلے میں، مٹی اور سونے میں فرق نہیں تو میں نظر آتا ہے۔ لہم فی الحرب مرتبۃ تہاب، علی الدر والذہب المصفى وباقی الناس کلہم تراب، هو البکاء فی المحراب لیلا هو الضحاک اذا اشتد الضراب۔ علی کی شان کیا ہے؟ هو البکاء فی المحراب لیلا، علی جامع ازداد ہیں، جب وہ محراب عبادت ہوتے ہیں ان سے زیادہ گریہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور جب میدان جہاد میں ہوتے ہیں ان سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہوا کرتا ہے۔
علی باب اللہ وانقطع الخطاب، اگر باب خدا کو دیکھنا ہے، یہ عمر ریاض کہتا ہے باب خدا کو اگر تم نے دیکھنا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اقرار فضیلت اسی کو کہتے ہیں جو دشمن کی زبان سے جاری ہو جائے، دشمن کی زبان، ساری زندگی جنگ کرتا رہا، معاویہ کا پالی ساز جو ادارہ ہے مکمل، اس کا نام ہے عمر ریاض۔ اور لیکن جب کیا ہے، اللہ کی جو فضیلتیں رکھنے والے ہیں، ان فضیلتوں کو کوئی چھپا نہیں سکتا، حالانکہ دشمن ہی سے پتہ چلتا ہے انسان کی حقیقت۔ ایک چیز جو انسان کو میں بتاتا چلوں، شان مدیریت میں، مینجمنٹ میں بتاؤں آپ کو، اس میں سب سے جو بہترین چیز ہوا کرتی ہے، اپنے دشمن کی باتیں سنو، اس سے آپ کو صحیح معنوں میں آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، اس وجہ سے کہ آپ کی ذرہ بات جو ہے نا چوک نہیں سکتی ہے، فوراً جو ہے نا وہ پک کی جاتی ہے نا۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ ہاں جی عدیل صاحب کو ساری دنیا جو ہے نا وہ چاہتی ہے ماشاءاللہ جناب، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، سارے چاہنے والے بھی نہیں ہوتے اور سارے دشمن بھی نہیں ہوتے، لیکن 1000 آپ کے دوست ہیں نا وہ تھوڑے ہیں، 2 دشمن کافی ہیں جی، 2 دشمن کافی ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہے۔ 1000 جو ہے نا آدمی آپ کے دوست ہیں وہ تھوڑے ہیں، دشمن 2 بھی بہت ہوتے ہیں، بہت ہیں، اور ہر وقت جو کام یہی کرنا ہے۔ اس وجہ سے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، جو بالخصوص مدیریت میں ہوا کرتے ہیں جی، اس وجہ سے کہ ان کی، ابھی ہم لوگ جاتے ہیں سب سے پہلے جوتوں کو دیکھتے ہیں، چھو پھر ماشاء اللہ کیا بنا ماما، سبحان اللہ کیا گنا بنا، اچھا یہ کہاں سے آیا سارا، یہ جوتے کہاں سے لیے، یہ جرابیں کہاں سے لیے، یہ اس کی جو ہے نا وہ ابا کا بات، اچھا ماشاء اللہ کافی سبحان اللہ، اس کو احتیاط کے ساتھ جو ہے نا وہ رہنے کی ضرورت ہے، احتیاط ہمیشہ، احتیاط ہی ہے طریق نجات انسان کے لیے۔ اور ہمیشہ اس بات کی طرف کہ دنیا میں کوئی انسان کسی کو کوئی خوش نہیں کر سکتا ہے۔ میں جوانوں سے کہتا ہوں، ذرا سی بات ہوتی ہے، فوٹو لگے ہوئے جناب فیس بک کے اوپر لگے ہوئے، بچوں کے فوٹو لگے ہوئے، وائف کے فوٹو لگے ہوئے، کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو ان سب چیزوں کے لیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ لائک سارے جو ہے نا آپ کو چاہتے ہیں وہاں پہ؟ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کو 200 لائک ملا ہے نا، تو اس میں سے 5% بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو آپ کو چاہنے والے ہیں۔ تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے، کیا ضرورت پڑی ہے فضولیات کی یہ ساری؟ آج آپ نے بچوں کو دیکھ لیا کافی ہے نا، بس اب ہر ایک کی نظریں آپ کو وہی پڑھنی چاہیے، ہر ایک کے طور کیا کیا نگاہیں جو ہے نا وہ دیکھتی ہیں، وہ جو ہے نا حسد والی نگاہیں، بخل والی نگاہیں، ظلم والی نگاہیں، تو کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو ساری چیزیں جو ہے نا جو کچھ آئے گا؟ آج کل بس یہی ہے، نیکی کر نہیں فیس بک پہ ڈالو، سلوات پڑھے جی۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو سنبھالو اپنے آپ کو، کوئی آدمی آپ کو کسی حال میں خوش نہیں نظر آتا۔ ایک چیز تم نگاہ میں رکھ لو، ایک چیز نگاہ میں رکھ لو، اگر میں کہوں میں اپنی مثال دیتا ہوں، یہ عدیل صاحب کو تو سارے چاہتے ہیں ماشاءاللہ جی، 35 سال 40 سال خدمت کرتی ہوئی گزری ہے، سبحان اللہ جناب، یہ سارے جو ہے نا ماشاءاللہ، میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، یہ سیلف ڈیسیٹ جس کو کہتے ہیں، یہ وہ ہے، یہ دھوکہ ہے، میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں، کوئی کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، نیور ایور۔ اور یہ بھی میں کہوں کہ ہاں جی سب کو میں خوش کر دوں، میں خوش بھی نہیں کر سکتا میں سب کو، اور میں کہوں کہ ہاں جی سارے لوگ مجھ پہ جو ہے نا وہ خوش ہو جائیں گے اور سارے میں اس طرح کے کام کروں، نہیں، یہ اور بے وقوفی ہے۔ اس وجہ سے کہ جب آپ کام کریں گے، تبلیغ کریں گے، میدان میں رہیں گے، تو میدان میں سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں جی، ہیرے بھی ہیں، جواہر بھی ہیں، سب چیزیں ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے آپ کو پختہ کرنے کے لیے جھاڑیاں آتی جی، سب چیزیں جو ہے نا، میں ابھی پاکستان میں آئی تھا، مجھے سارا ٹور کرایا انہوں نے سارا،
تو میں نے کہا جب میں پہلی دفعہ یہاں پہ جھاڑیوں کو دیکھ کر، ٹینٹ کو میں دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا کہ یہاں پہ کیا بننے جا رہا ہے. وہ اتنی اچھی خاصی وہ جو بیویوں مسجد تھی اس کو چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے. اب یقین کریں وہ ٹینٹ چھوٹے چھوٹے لگائے ہوئے تھے، میں اس کے اوپننگ میں بھی تھا، اور سارا جو ہے نا وہ میں نے دیکھا تھا کچھ جھاڑیاں ہی تھیں، بشز سارے جو ہے نا سارے. اور آج میں دیکھ کے خوش ہو گیا کہ اللہ کا کرم ہوا. دیکھو کتنی بڑی ہمارا فخر ہے نا یہ اچھی جو کمیونٹیز ہوتی ہیں، ہمارے اپنے حصے ہیں نا، ہمارے وجود ہیں یہ سارے، اور ہماری جانیں ہیں یہ ساری جو بھی کام کرنے والے اس مولا کے مشن کے صدقے میں. حالانکہ اس وجہ سے کسی سب کو جو ہے نا خوش نہیں کر سکتے، یاد رکھو. اور جو کہنا کہ ہاں جی فلاں عالم تو جو ہے نا وہ سب کو خوش کرتا ہے، وہ انتہائی بے وقوف عالم. یہ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے سب کو خوش کیا جائے. سارے تو اللہ پہ خوش نہیں ہیں جو ساری نعمتیں دیا کرتا ہے، اور اس پہ کیا خوش ہونا ہے کسی کا. سارے تو حضور پہ خوش نہیں ہیں کہ جن کے واسطے سے اللہ سب کچھ عنایت کیا کرتا. تو یہ کون سا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ صاف رکھو. بس چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو. اپنا معاملہ کیا کرو، اپنے رب کے ساتھ صاف رکھو. اور اس کے بعد لوگوں کی فکر نہ کرو. لوگ کیا ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، کہتے رہیں جو کچھ کہنا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اگر سارے لوگ خوش ہو جائیں اور میرا اللہ خوش نہ ہو، اس خوشی کا کیا فائدہ؟ اور وہ ایک خوش ہو جائے باقی سارے ناراض ہو جائیں، ان کی ناراضگی کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو خوش ہے. اس وجہ سے اس ایک کو خوش کرو، اس ایک کو خوش کرو، باقی سب کی فکر مت کرو، سب کی فکر مت کرو. وہ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے نا، میں تمام کرنے والا ہوں، کہ وہ اپنی سواری پہ تھے اور بتا رہے تھے بیٹے کو کہ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے ہیں. میں نے کہا اچھا یہ بابا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اچھا چل تم بیٹھو سواری کے اوپر بیٹھو. خود مار لی. آگے گئے تو ایک گروپ ہے، کتنے کہتے ہیں بدتمیز بچہ ہے یہ، باپ چل رہا ہے اور یہ جو ہے نا وہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے. وہ اترا تو کہا کہ اب تم مار پکڑو، میں سوار ہوتا ہوں. خود سوار ہوئے تو آگے ایک اور گروپ ملا. اس نے کہا کہ یہ کتنا ظالم باپ ہے، بچہ چل رہا ہے اور یہ سواری بیٹھے ہوئے. نے کہا ٹھیک ہے اب ہم دونوں بیٹھتے ہیں اس کے اوپر. تو دونوں بیٹھ گئے سواری کے اوپر. تھوڑا آگے گئے ایک اور گروپ آیا. انہوں نے کہا کتنے ظالم ہیں، ایک سواری کے اوپر دو بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا دیکھا نہیں، میں نے تمہیں نہیں کہا لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے، کسی حال میں انسان کو خوش نہیں دیکھ سکتے، خوش نہیں ہوتے. ہر ایک کے اپنا مزاج ہوتا ہے. بس معیار ایک چیز رکھو، ایک چیز معیار رکھو، ایک چیز معیار. وہ معیار کیا ہے؟ اس ایک کو خوش رکھو. اس کو کہو کہ یا اللہ تو ناراض نہیں، باقی ساری دنیا ناراض ہو جائے، ساری دنیا کی ناراضگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ایک خوش ہے. اگر وہ ایک خوش نہیں ہے، ساری دنیا اگر راضی ہو جائے، اس کی راضی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. اس وجہ سے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ارادہ پروردگار کے ذریعے چلتی ہیں. ساری چیزیں ارادہ پروردگار کے ذریعے چلا کرتی ہیں. ارادہ پروردگار ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ارادہ پروردگار ہمیں پتہ چلتا ہے. فرمایا نحن مشیت اللہ، نحن مشیت اللہ، ہم ہیں اللہ کی مشیت. ہمیں دیکھو، ہمارے ارادے کو دیکھو تو ارادے خدا تمہیں نظر آئے گا. ہمارے چہرے کو دیکھو گے تو خوشنودی پروردگار تمہیں نظر آئے گی. ان کے ارادے سے چلتا ہے. نحن اویت من مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت کا گھر ہیں، ہم اللہ کی مشیت کا ظرف ہیں. اسی وجہ سے بس اللہ کے ارادے کو دیکھنا ہے تو ان کے ارادوں کو دیکھنا ہے. اسی وجہ سے ہمیں نہیں سمجھ آتی اللہ ہم سے خوش ہے یا ناراض. سارے لوگ آپ آئے ہیں. میرے مولا اور آقا امام رضا علیہ السلام وہ مد خدا وہ ہے جس نے کیفیتوں کو پیدا کیا، اور وہ تھا جب کہ ان کیفیتوں کا وجود نہیں تھا.
کیونکہ آپ آئے ہیں سارے، نماز پڑھی ہے ماشاءاللہ جماعت کے ساتھ، تو ہم نے کہا کہ 3 رکعت نماز مغرب پڑھتا ہوں جی قربتاً اللہ، اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اچھا، اللہ آپ کو یہیں پہ نظر آتا ہے، باقی جگہ نہیں ہے اللہ؟ نہیں، میں مجلس میں جاتا ہوں قربتاً اللہ، میں مجلس پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، میں حج کرتا ہوں قربتاً اللہ، میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، ساری چیزیں اللہ کی خوشنودی کی۔ کیا پتہ چلے گا اللہ کی خوشنودی؟ انسان اگر اس مسئلے کو سمجھ جائے تو اسے معرفت امام زمان میں ایک ذرہ بھی نہیں لگے گا۔ اللہ کی خوشنودی کا کیسے پتہ چلے ہمیں؟ اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ کسی نے ملاقات کی ہے اللہ سے؟ وہ ایک آدمی تھا، وہ کہتا ہے میں نے 99 مرتبہ اللہ کو دیکھا ہے، ایک مرتبہ پھر دیکھا ہے خواب میں، پورا 100 ہو گیا۔ وہ تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، خدا کو نہیں دیکھا۔ خدا تو نظر آنے والا نہیں ہے، خدا کوئی نظر نہیں آتا۔ کیا چیز ہے، کس طرح ہمیں پتہ چلے؟ یہ خطبہ ہے میرے مولا اور آقا، فرماتے ہیں خدا وہ ہے جس نے کیفیتوں کو پیدا کیا، اور وہ تھا جب کہ ان کیفیتوں کو وجود نہیں تھا۔ اس وجہ سے کیفیت سے مزاج بنتا ہے، مزاج سے طبیعت بنتی ہے۔ جہاں کیفیت نہیں وہاں طبیعت نہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلے کہ خدا راضی ہے یا ناراض؟ اسی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے نبی اور علی کو بنا کر بتا دیا، اور انہیں وجہ اللہ بنایا، کہا مجھے نہ دیکھو ان کو دیکھو، اگر یہ راضی نظر آئے تو سمجھ جاؤ میں بھی راضی ہوں، اگر یہ ناراض نظر آئے سمجھ جاؤ میں بھی ناراض ہوں۔ اللہ کی رضا کا مظہر ہے۔ کیوں فرمایا گیا ان اللہ یرضا لرضا الفاطمہ؟ میرا اللہ اس پر راضی ہے جس پر فاطمہ زہرا راضی ہے۔ تو اب جملہ کہنے دو، جس پر فاطمہ زہرا راضی ہے اس کا نام ہے رضی اللہ۔ رضی اللہ کا معیار بتا دی حضور، ان اللہ یرضا لرضا الفاطمہ، میرا اللہ اس پر راضی ہے جس پر فاطمہ زہرا راضی۔ تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں معیار بتاؤں فلاں رضی اللہ تو فلاں؟ رضی اللہ کا معیار حضور بتا کر گئے، حضور بتا کر گئے۔ اور اسی وجہ سے اگر اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے اور اللہ کے ارادے کو دیکھنا ہے، اللہ کی مرضی کو اگر دیکھنا ہے تو دیکھو حضور کی طرف، حضور کے ارادے کو دیکھنا ہے تو پھر آ جاؤ ان کی طرف کہ جس نے فرماتے ہیں یہ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یا فرماتے ہیں کیا ہے، حسین منی وانا من حسین۔ یا فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور اسی وجہ سے بی بی کے سلسلے میں کہتے ہیں نا، بڑے جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوتی ہے نا تو بڑے روئے حضور۔ تو ایک بی بی کے نام کا جو مطلب ہے، یعنی زینب ایک معنی تو ہے کہ باپ کی زینت، ایک معنی ہے، دوسرا معنی اور بھی ہے جو عبرانی زبان میں کہتے ہیں زینب، کہ جسے کہتے ہیں ام المسائل، ام المسائل، بی بی کو ام المسائل۔ زینب کا مطلب یعنی کیا ہے، ام المسائل، جسے بہت زیادہ مصیبتیں دیکھی، کہاں کہاں مصیبتیں دیکھی ہیں بی بی کی مصیبتیں کہاں کہاں پہ ہیں۔ بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا، یہ بی بی نے دیکھا۔ اور اس کے بعد مدینہ جب چھوڑا تو اس وقت حالت کو دیکھا ہے، ماں کی قبر کو چھوڑا تو اس وقت مصیبتوں کو دیکھا ہے، مکے کو چھوڑا اس وقت مصیبتوں کو دیکھا ہے،
کربلا میں پہنچی اس وقت مصیبتوں کو دیکھا ہے، 7ویں محرم کو پانی بند ہوا اس وقت مصیبتوں کو دیکھا ہے، ادھر سے بھائی کا بازو قلب ہوئے تو اس وقت مصیبتوں کو دیکھا ہے، 13 ضربیں چلی تو ان مصیبتوں کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد لیکن کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ میں یہاں پہ کاش نہ ہوتی، یہاں اس منزل پر نہ ہوتی، نہ شام غریبہ میں یہ کہا، نہ روز عاشور میں یہ کہا، لیکن آیا نا جب شام کا بازار، تماشائیوں کا مجمع، ایک دفعہ بیٹھ گئی، کہا ایک دفعہ آئے امام سجاد، پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہا بیٹا دیکھ نہیں رہے، تماشائیوں کا مجمع، زہرا کی بیٹیاں ننگے سر، بے مکنا چادر، ہائے اس منزل وہ بھی آ گئی نا منزل کہ ہاں وہ زندان شام، اس زندان میں کہتے ہیں کہ 4 سال کی بچی صبح جب پرندوں کو دیکھتی ہے اس کے بعد پوچھتی ہے بھائیا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ اپنے رزق روزی کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ جب شام کو واپس جاتے تھے پرندے پھر پوچھتی تھی بھائیا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تو اس بات پوچھتی تھی بھائیا یہ بتائیے ہم کب گھر جائیں گے؟ ہم کب گھر جائیں گے؟ مولا کو تو پتا تھا سارے چلے جائیں گے، سکینہ تم نہیں جاؤ گی۔ وہ ہر روز جو ایک بی بی اپنے بابا کے لیے گریا کرتی تھی، ایک رات خواب میں میری آقا زادی نے کیا دیکھا؟ بابا کو خواب میں دیکھا، کہا سکینہ جلدی آؤ، میرے سینے پہ سونے والی جلدی آؤ۔ کیا کہتے ہیں جب بابا کو دیکھا، ایک دفعہ شہزادی بیدار ہوتی ہے، بیدار ہونے کے بعد ماتم شروع کیا۔ آپ کہتے ہیں سارا اہل بیت عصمت و طہارت سب آتے ہیں، آ کر دلاسا دیتے ہیں۔ شہزادی کہتی ہے نہیں مجھے بابا سے ملنا ہے۔ اب یہ آواز یزید ملعون کے محل تک جاتی ہے، کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اتنا شور ہے؟ یا اتنا ماتم ہے؟ کہا کہ حسین کی 4 سال کی بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، وہ سو نہیں سکتی، وہ سو نہیں رہی ہے، وہ یہ کہتی ہیں جب تک بابا سے ملاقات نہیں ہوگی اس وقت تک نہیں سوؤں گی۔ یزید نے کیا کیا؟ وہ تشت میں جو سر تھا سر حسین، کہا خادم کو دیا جاؤ دے کر آ جاؤ۔ ہائے وہ تشت میں، وہ تھال میں، اور تھال میں کال کے اوپر مالا کا سار اور تھال کے اوپر پھر رومال۔ کہتے ہیں کہ جب لایا گیا اس تشت میں سار تو کہتے ہیں جب بی بی نے دیکھا شاید سمجھا کہ کھانا ہے، فرمایا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے بابا سے ملاقات کرنی ہے۔ ایسے میں جب تھال سے رومال کو ہٹایا گیا، ہائے گلے بریدہ سر، ہائے سکینہ نے جب دیکھا ایک دفعہ اپنے گلے کے ساتھ لگایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، بوسے دینا شروع کر دیے۔ 3 بہن کی ہے، سب سے پہلا بہن یہ تھا یا ابتا من خاصب اللہ تک، بابا اتنا بتا دو آپ کی اس ہائے داڑھی کو کس نے خون سے خضاب کیا؟ دوسرا بہن کیا یا ابتا من قضا وریدک، بابا اتنا بتا دیجئے آپ کی گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا ہے؟ ہائے تیسرا بہن کیا یا بتا من تمنی فی صغر سنی، بابا اتنا بتا دے مجھے اس بچپنے میں کس نے یتیم کیا؟ ہائے سر کو لیا اپنے رخساروں پہ رخسار رکھ کے، کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آواز مدہم ہونا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر جب گزری بیویوں نے سمجھا ہائے سکینہ سو گئی ہے، ایسے میں زینب کبریٰ آتی ہے، نبض پہ ہاتھ رکھا، کہا سید سجاد آؤ بہن کو ہائے امام نے دیکھنا تھا، نبض پہ ہاتھ رکھا، بس ایک دفعہ پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حسین